السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نعتیہ شاعری میں عصری حیثیت کے عناصر پر گفتگو کرنی ہے۔ نعت چونکہ عام شاعری سے ذرا سی مختلف ہوتی ہے، مذہبی حوالہ ہے، تو اس میں جتنی بھی گفتگو نعت میں ہوتی ہے، جتنے بھی اشعار لکھے جاتے ہیں، مصرعے لکھے جاتے ہیں، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کا براہ راست یا بالواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہوتا ہے۔ عصری حیثیت نعت میں جب آتی ہے تو اس میں استغاثے کا پہلو نکلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شاعر بھی ایک انسان ہے، اور وہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تخیلاتی دنیا میں رہنے والا شاعر اور نظریاتی حوالے سے اپنے آپ کو خیر کی طرف مائل دیکھنے والا شخص جب معاشرے میں خیر کی کمی اور شر کی بہتات دیکھتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور جب بے چین ہو جاتا ہے تو وہ نعت میں بھی اس اپنی بے چینی کا اظہار کرتا ہے۔ عصری حیثیت بہت طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے شعر میں آتی ہے، اور اب آپ دیکھیے، جیسے میں ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شبلی نعمانی مسلمانوں کی بے راہ روی اور خاص طور سے مسلمانوں میں آپس کی پھوٹ کا اظہار کرتے ہیں، نفاق کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نص قرآن سے مسلمان ہیں بھائی بھائی، اس اخوت میں خصوصیت اعمام نہیں، یہاں یہ حالت ہے کہ بھائی کا ہے بھائی دشمن۔ کون سا گھر ہے جہاں یہ روش عام نہیں؟ یہاں یہ حالت ہے کہ بھائی کا ہے بھائی دشمن، کون سا گھر ہے جہاں یہ روش عام نہیں؟ نہ کہیں صدق و دیانت ہے نہ پابندی عہد، نہ کہیں صدق و دیانت ہے نہ پابندی عہد، دل ہے نہ صاف زبانوں میں جو دشنام نہیں۔ آیت فاعتبروا پڑھتے ہیں ہر روز مگر، آیت فاعتبروا پڑھتے ہیں ہر روز مگر، علماء کو خبر گردش ایام نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے عصری حیثیت جو مذہبی حوالے سے نظم کا حصہ بنی ہے شبلی نعمانی کی۔ ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں کہ جملہ سامان یاس و غم کا ہے، جملہ سامان یاس و غم کا ہے، صرف ایک آسرا کرم کا ہے۔ اب اشارہ سمجھ لیں آپ نعت کے حوالے سے، جملہ سامان یاس و غم کا ہے، صرف ایک آسرا کرم کا ہے، مخلصی بخشیے خرابی سے، کہیں کہہ دیجئے شتابی سے، صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں زیادہ ابرام سے بھی ڈرتا ہوں۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد۔ چمک درد کی ہو دل میں کہ بجلی چمکے، دامن طور ذرا آج یہ سینہ ہو جائے، تو جو چاہے ارے او مجھ کو بچانے والے۔ اب یہ دیکھیے کیا لہجہ ہے، تو جو چاہے
ارے وہ مجھ کو بچانے والے موج طوفان بلا اٹھ کے سفینہ ہو جائے. اب یہ براہ راست استغاثہ ہے کہ مجھے بچا لیجیے. حالت یا اب یہاں مجھ سے مراد پورے معاشرے کی بات ہے، مسلمان عالم کی بات ہے. ریاض خیر آبادی 1935 میں وفات پا گئے اور اس عہد کے آشوب کو انہوں نے اپنے ہاں شاعری میں برتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ چمک درد کی ہو دل میں کہ بجلی چمکے، دامن طور ذرا آج یہ سینہ ہو جائے. تو جو چاہے ارے وہ مجھ کو بچانے والے. کیا بات ہے، تو جو چاہے. اب یہ تخاطب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی طرف. تو جو چاہے ارے وہ مجھ کو بچانے والے موج طوفان بلا اٹھ کے سفینہ ہو جائے. یہ اپنے عہد کا تمام درد اس میں سمو دیا انہوں نے. دلدار علی مذاق بدایونی 1281 ہجری میں وفات پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہوں آہ یا رسول اللہ، نام ہم ہیں جاں کا یا رسول اللہ، قصہ غم ہے طول کیا کہیے، قصہ کوتاہ یا رسول اللہ، راہ تکتا ہوں تیری نکلے گی کچھ نہ کچھ راہ یا رسول اللہ. یہ استغاثہ ہو گیا. مومن خواہ مومن کیا کہتے ہیں، ان کا بڑا زبردست قصیدہ ہے روزگار نامانوس. کہتے ہیں شاہ ستم ہے کہ تیرے مدیح خواہ کرے، ہزار گنا ستم روزگار نامانوس، کچھ انتہا بھی کواکب کے دور بے جا کی، ہمیشہ ہے میرے طالع میں اجتماع نحوس. اب یہ چونکہ نجوم کے بہت بڑے ماہر تھے اس لیے انہوں نے وہ اصطلاحات بھی استعمال کی. طالع میں اجتماع نحوس، جو اپنی حسرت و ارمان میں بیان کروں، جو اپنی حسرت و ارمان میں بیان کروں، نہ تاب لائے دل سخت زاہد سالوس، جفا کو آئے میری دل شکستگی پر رحم. جفا کو آئے. اب یہ اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو زبان اور بیان کی باریکیوں سے آگاہ ہوتا ہے. جفا کو آئے میری دل شکستگی پر رحم، بلا کرے میرے احوال زار پر افسوس. کیا بات کہی ہے. یہ ہے حیثیت اپنے عہد کی بات. براہ راست بات نہیں کر رہا ہے، اخباری بیان نہیں دے رہا ہے، ہاں ہو نہیں کر رہا ہے، ایک کیفیت بیان کر رہا ہے. ہاں. اور یہ حافظ عالمگیر خان کیف ٹونکی کا تو ہے ہی بڑا مشہور، کیے ہی جاؤں گا سے مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام میں مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. یہ ایک بات. جوش ملی آبادی تو انقلابی شاعر، جب وہ بات کرتے ہیں اپنے لہجے میں بات کرتے ہیں، تجھ پہ نثار جان و دل مڑ کے ذرا یہ دیکھ لے، دیکھ رہی ہے کس طرح ہم کو نگاہ کافری. تجھ پر نثار جان و دل مڑ کے ذرا یہ دیکھ لے، دیکھ رہی ہے کس طرح ہم کو نگاہ کافری. تیرے گدائے بے نوا تیرے حضور آئے ہیں، چہروں پہ رنگ خستگی، سینوں میں درد بے پری ہے. آج ہوائے دہر سے ان کے سروں پہ خاک ہے، رکھی تھی جن کے فرق پر تو نے کلاه سروری. پوری تاریخ رقم ہو گئی سمجھ رہے ہیں. آج ہوائے دہر سے ان کے سروں پہ خاک ہے،
رکھی تھی جن کے فرق پر تو نے کلاه سربری. تیرے فقیر اور دیں کوچہ کفر میں صدا. تیرے فقیر اور دیں کوچہ کفر میں صدا. تیرے غلام اور کریں اہل جفا کی چاکری. ذرا غور کیجئے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور ہم کس ماحول سے گزر رہے ہیں. اس ماحول کا کتنا عکس شاعری میں آ چکا ہے, کب سے آ رہا ہے. تیرے فقیر اور دیں کوچہ کفر میں صدا. تیرے غلام اور کریں اہل جفا کی چاکری. طرف کلا میں جن کے تھے لالو گھوڑ ٹکے ہوئے, حیف اب ان سروں میں ہے درد شکستہ خاطری. جتنی بلندیاں تھیں سب ہم سے فلک نے چھین لی. کیا بات, کلیجہ نکال کے رکھ دیا. جتنی بلندیاں تھیں سب ہم سے فلک نے چھین لی. اب نہ وہ تیغ غزنبی, اب نہ وہ تاج اکبری. اٹھ کے تیرے دیار میں پرچم کفر کھل گیا. یہ تو آج کا منظرنامہ ہے. اٹھ کے تیرے دیار میں پرچم کفر کھل گیا. دیر نہ کر کے پڑ گئی صحن حرم میں اب تری. جوش کے حال زار پر رحم کہ تیری ذات ہے, شعلہ طور معرفت شمع ہری میں دل بری. ہاں, احسان دانش بہت خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ جب میں بجوز حضور کسی کا نہیں غلام, پھر کیوں کسی کی نازش بیجا اٹھائی جائے. آج کے دور کی بات ہے, آج کی بات. کیوں کسی کی نازش بیجا اٹھائی جائے. آئے ہائے. عصری حیثیت اصل میں شعروں میں ڈھلتی رہی ہے, کیونکہ جب کوئی شاعر کچھ لکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اپنے جذبات, احساسات اور ماحول کے اثرات کا اس کی شاعری پہ پرتو پڑتا ہے. اور وہ ہمارے ہاں استغاثے کے حالی نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا. حالی کا آپ دیکھیں کہ وہ ملت کے گردوں پہ جس کا قدم تھا, ہر ایک گھونٹ میں جس کا برپا علم تھا, وہ فرقہ جو آفاق میں محترم تھا, وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا, نشان اس کا باقی ہے صرف اس قدر یہاں کہ گنتے ہیں اپنے کو ہم بھی مسلمان. وگرنہ ہماری رگوں میں لہو میں, ہمارے ارادوں میں اور جستجو میں, دلوں میں, زبانوں میں اور گفتگو میں, طبیعت میں, فطرت میں, عادت میں, خوں میں نہیں کوئی ذرہ نجابت کا باقی. اگر ہو کسی میں تو ہے اتفاقی. نہ قوموں میں عزت, نہ جلسوں میں وقت, نہ اپنوں سے الفت, نہ غیروں سے ملت. مزاجوں میں سستی, دماغوں میں نخوت, خیالوں میں پستی, کمالوں سے نفرت. عداوت نہاں, دوستی آشکارا, غرض کی تواضع, غرض کی مدارہ. اب یہ اپنے عہد ہی کا نہیں, یہ حیثیت جو ہے وہ پوری تاریخ کے حوالے سے مسلمانوں کی بیان ہو رہی ہے. اتنی شدید جذبے والی بات کہہ رہے ہیں. اقبال نے اس عہد میں جب غلامی کا عہد تھا کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہاں, یہ ہے وہ بات. اقبال کا شکوہ جواب شکوہ اور دوسری باتیں اور دوسرے شعراء سبھی نے کچھ نہ کچھ کہا ہے نعت کے اندر. جب بھی بات کی ہے تو عصری حیثیت جب بھی ان کے شعروں کا حصہ بنی ہے, اس میں ایک پہلو یہ آیا ہے کہ جس میں شکوہ ہی شکوہ ہوتا ہے اور استمداد چاہی جاتی ہے, استغاثہ کیا جاتا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف خصوصی توجہ فرمائیے. بہرحال یہ موضوع بہت بڑا ہے اور ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی وقت میں, تو انشاءاللہ
پھر کبھی اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔